السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج ہم گفتگو کریں گے تاجدار بطحہ سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات میں سے ایک بڑے معجزہ کے اوپر۔ وہ معجزہ ہے معراج کا معجزہ۔ اس معراج کے اوپر ہم بات کریں گے۔ معراج کے واقعہ میں سے کچھ خاص باتوں کو لیں گے، کچھ اہم باتوں کو لیں گے، جن باتوں کے ذریعے سے ہمیں واقعہ معراج کے بارے میں اچھی جانکاری مل سکے اور ہم سمجھ سکیں کہ معراج کا واقعہ واقعی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑا معجزہ تھا۔ تو سب سے پہلے معراج کی بات کو شروع کرنے سے پہلے، اس معجزہ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ کب پیش آیا۔ تو اس کے لیے ہے کہ معراج کا واقعہ، اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں، مورخوں نے کئی قول لکھے ہیں۔ اس میں سے سب سے اہم قول جو ہے وہ 10 نبوی کا ہے کہ نبوت کے 10ویں سال یہ واقعہ پیش آیا۔ دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ معراج کا یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رتبہ اور مرتبہ دینا چاہ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے معراج کا واقعہ پیش کر کے اللہ کے رسول اپنے پیارے حبیب کا مرتبہ بڑھایا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہوئی، کس وجہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا۔ تو وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اس سال 3 پریشانی میں مبتلا ہوئے، جسے عام الحزن کہا جاتا ہے۔ اس سال کا نام عام الحزن رکھا گیا۔ عام الحزن اس لیے رکھا گیا کہ سب سے پہلے آپ کی رفیق حیات، جس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زمانے تک ازدواجی زندگی گزاری ہے، وہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب تک ہماری اسما حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کے نکاح میں رہی ہیں، اللہ کے رسول نے کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ 50 سال کی عمر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 50 سال تھی۔ جس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ملال ہوتا ہے، بڑا غم ہوتا ہے، چونکہ یہ ایک ایسی رفیق حیات تھی جو غم کی ساتھی تھی، پریشانی کے وقت آئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پریشان دیکھا کرتی تھی تو ہر اعتبار سے آپ علیہ السلام کے پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی، اور حتی المقدور آپ علیہ السلام کی ہمدرد، غم گسار، غم میں ساتھ ساتھ رہنے والی اور آئندہ آنے والی زندگی کے لیے حوصلہ بلند کرنے والی خاتون تھی۔ ان کا جب انتقال ہوا، اللہ کے رسول مغموم رہنے لگے۔ اسی کے کچھ ہی ایام کے بعد جو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اور شفیق چچا تھے، حضرت ابو طالب، ان کا بھی وصال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول پھر ایک مرتبہ غم میں ڈوب جاتے ہیں۔ اسی کے کچھ ایام
میں طائف کا سفر ہوتا ہے. طائف کے لوگوں نے، وہاں کے اوباشوں نے، وہاں کے کچھ جو بدماشوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑے نازیبا حرکات کی. پتھریں برسائی گئیں جس کے وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر لہو لہان ہو گئے. خون مبارک سے جوتیاں بھر گئی. آپ غم میں ڈوب گئے. یہ تین غم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مغموم کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی تینوں غم سے نکالنے کے لیے، اس غم کو بھلانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دیدار کے لیے، اپنے ملاقات کے لیے سفر حج پہ بلایا. پتہ یہ چلا کہ جب بھی انسان کو مصیبت آئے، پریشانی آئے، غم آئے، مصیبت آئے، کسی غم میں ڈوب جائے، تو اس کے بعد انسان کو چاہیے اس غم کو بھلانے کے لیے، اس غم کو دور کرنے کے لیے کسی سفر پہ نکل جائے تاکہ انسان فریش ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دیدار کے لیے بلایا، معراج پہ بلایا تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فریش ہو جائے. تو یہ تین کے غم کو بھلانے کے لیے بلایا گیا. یہ وجہ خصوصی وجہ بنی. پھر معراج کے معاملے میں دو معاملہ سب سامنے آتا ہے. وہ پہلا معاملہ ہے، اسے اسراء کہتے ہیں. اسرا یسری اسراء، اس کے معنی آتے ہیں رات میں زمین پہ چلنا، رات میں چلنے کو اسراء کہتے ہیں. اس میں 2 اسٹاپیج ہے، 5 اسٹاپیج ہے جس کو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتے ہوئے اس اسٹاپیج پہ رکتے ہوئے مسجد اقصیٰ تک پہنچے. اور دوسرا معاملہ جو ہے مسجد اقصیٰ سے 7ویں آسمان تک ہے، سدرۃ المنتہا تک ہے، عرش معلیٰ تک ہے، اللہ کے دیدار تک کی بات ہے. اسے معراج کہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اسراء کے بارے میں بات کریں گے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسراء کے لیے نکلتے ہیں تو اس کے 5 اسٹاپیج ہیں. 5 جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہیں. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلے ہیں، اس میں کئی اقوال ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ام ہانی کے گھر اللہ کے رسول آرام فرما رہے تھے. ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، جن کا نام سیدہ فاختہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت ام ہانی کے گھر اللہ کے رسول آرام فرما رہے تھے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مسجد حرام میں ہی اللہ کے رسول آرام فرما رہے تھے. بہرکیف حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے بیت اللہ تشریف لاتے ہیں. بیت اللہ میں آنے کے بعد اب بیت اللہ کے 2 حصے ہیں. ایک ہے خانہ کعبہ جس کی تعمیر بنی ہوئی ہے، دیواریں ہیں اور اس کے اوپر چھت ہے. اور دوسرا وہ حصہ ہے کہ جو کچھ چھوٹی سی دیوار ہے اور اس پر چھت نہیں ہے. واقعہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں مکہ کے لوگوں نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تو اس وقت ان کے حلال کی کمائی اتنی ہی تھی کہ جو ابھی موجودہ خانہ کعبہ ہے اس کی تعمیر کیا. تعمیر کرنے کے بعد اس کے اوپر چھت ڈالا اور اس کے بعد اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ خالی جو جگہ جسے حتیم کہتے ہیں اس جگہ کی تعمیر کرتے. وہ پیسے تو تھے لیکن جائز پیسے نہیں تھے. تو جائز پیسے اتنے ہی تھے کہ جس سے جو ابھی خانہ کعبہ ہے اس کی تعمیر ہو سکی. باقی جگہ کو گھیر دیا گیا، اسے حتیم کہتے ہیں. حتیم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کا افتتاح کرتے ہیں. یہیں سے مسجد اقصیٰ کے لیے جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم سے کیوں اس سفر کا آغاز کیا، جبکہ خانہ کعبہ سے آغاز کرنا چاہیے. تو معاملہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ اور حتیم دونوں کا معاملہ اور دونوں کی برکت اور دونوں کا مرتبہ سیم ہے، برابر ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے جو ہے اس سفر کا افتتاح نہیں کیا. اس کی 2 وجہ ہیں.
ایک وجہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر کفار مکہ نے 300 تقریباً بت کو رکھ رکھا تھا. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر سے اس کی وجہ سے سفر کا آغاز نہیں کیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے اس مقدس سفر کا آغاز کرتے تو ہم اور آپ کے جیسے غریب لوگ اگر چاہتے کہ ہم اس جگہ جا کر کے دیدار کریں تو ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے. وہاں تو بادشاہ لوگ ہی اس کے اندر جاتے ہیں، جو وہاں کے جو ہے مقامی لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، وہ لوگ ہی خانہ کعبہ کے اندر پہنچتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرمایا کہ حتیم سے اس سفر کا آغاز کیا تاکہ اس جگہ کا ہم لوگ بآسانی دیدار کر سکیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حتیم سے آپ علیہ السلام کو براق کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نکلتے ہیں. براق ایک ایسی سواری ہے جس کو علامہ سیوطی نے لکھا ہے جلالین شریف کی حاشیے پر کہ یہ براق جو ہے سواری جو ہے اس کا قد جو ہے جو کھچر سے کچھ چھوٹا اور گدھا سے کچھ بڑا ہے. اس کی رفتار یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں نگاہ پڑتی تھی اس کی ٹاپ وہیں پڑتی تھی، تا حد اس جہاں جہاں نگاہ پڑتی تھی اس کی ٹاپ وہیں پڑتی تھی. اور کچھ لوگوں نے اس کی مقدار بھی طے کیا ہے کہ 1,86,000 تقریباً فی سیکنڈ کا کیا ہے، لیکن یہ معتبر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہیں پر اس کے جو پڑتے تھے ٹاپ پڑتے تھے، قدم پڑتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام مسجد حرام یعنی حتیم سے لے کر نکلے ہیں اور یثرب پہنچے ہیں. یہ یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے. یہاں پہنچے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیں. فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو مکہ سے ہجرت کر کے یہیں تشریف لانا ہے. پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کا سفر جو ہے آگے بڑھتا ہے اور طور سینا پہ پہنچتے ہیں. طور سینا پہ آپ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے روکا اور طور سینا وہ طور سینا ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام 40 یوم قیام کیا اور اعتکاف میں رہے اور یہیں سے تورات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل کیا اور جو 300 تختیوں پر مشتمل تھی اس کو حاصل کر کے اپنی قوم کے لیے لیا. اس جگہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے قیام ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قیام کروایا. پھر آگے بڑھے ہیں تو آگے بڑھنے کے بعد چوتھا جو اسٹاپیج تھا، چوتھا جو رکنے کی جگہ ہے اس جگہ کو بیت اللحم بولتے ہیں. یہ بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اور اس جگہ پر کچھ کرامات بھی ہوتے ہیں. وہ کرامات کیا ہے؟ وہ ان کرامات میں سے پہلا کرامت کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر والد کے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا فرمایا. دوسری کرامت یہ ہے کہ اس جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے پانی کا چشمہ جاری فرمایا. پھر تیسری کرامت کا ظہور اس جگہ بیت اللحم میں یہ ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے بعد کھانے کے لیے کھجور کا انتخاب فرمایا. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے مریم درخت کو ہلا. سوکھا درخت تھا کھجور کا. حضرت مریم نے کہا کہ اس سوکھے درخت میں کہاں سے پھل آئے گا؟ اللہ نے کہا ہلاؤ. حضرت مریم نے ہلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تر و تازہ کھجور دیا. حضرت مریم نے کھایا. اس جگہ کا بھی دیدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ علیہ السلام کا کروایا. پھر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جو نکلے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے پہنچے ہیں بیت المقدس. بیت المقدس میں پہنچنے کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت وہاں پہلے سے آپ علیہ السلام کی منتظر تھی. آپ کا استقبال کیا گیا. آپ علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں.
پہنچنے کے بعد براق کو جو ہے اور جہاں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سواری بندھے ہوئے تھے وہاں پہ بدھا گیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امامت کے منصب پر جو فائز کیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام امامت کیے. یاد رہے کہ اس امامت کے مقتدی حضرات جتنے بھی تھے تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تھے. مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی میں جن لوگوں نے معراج کی رات میں جو ہے اقتداء میں نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑھا ہے وہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور وہ لوگ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ شریک نہیں تھے. جو لوگ شریک تھے وہی لوگ انبیاء کرام علیہ السلام ہو سکتے ہیں. جن لوگوں کی وہاں شرکت نہیں وہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اس رات میں مسجد اقصی میں نماز پڑھنے والے حضور کے اقتداء میں صرف وہی نبی ہو سکتے ہیں. بعد والے جو ہے دعویٰ کرنے والے یہ جھوٹے اور کذاب ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی ہے. امامت فرمانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم معاملہ، ایک عجیب کرشمہ دکھایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پانچوں اسٹاپز کے درمیان. ایک معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. یہ اللہ کا معاملہ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر دکھایا. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس کی روایت ہے، لیکن اس پر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں. سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مسجد اقصی میں بھی تھے اور اپنی قبر میں نماز بھی پڑھ رہے تھے؟ پھر یہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان پر بھی حضور کو ملے. ایک ہی موسیٰ اس ایک ہی رات میں کئی جگہ گئے. تو اس کا جواب سادہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول بھی اکیلے ہیں. یہی اللہ کے رسول مسجد حرام میں حتیم میں ہیں، یہی جو ہے پہنچ رہے ہیں طور سینا پہ مدینہ، یہی طور سینا پہ پہنچ رہے ہیں، یہی بیت اللہ پہنچ رہے ہیں اور یہی مسجد اقصی پہنچ رہے ہیں، یہی ساتوں آسمان پہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حضور ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سب جگہ لے جا سکتے ہیں تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ کو بھی لے جا سکتے ہیں. اس کا سادہ سا جواب یہی ہے. پھر مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے بعد اب جو معاملہ شروع ہوا ہے وہ اصل معراج کا معاملہ شروع ہوا. معراج کے معنی آتے ہیں سیڑھی کے. معراج یہ ایک عربی لفظ ہے. سیڑھی کو عربی میں معراج، مرقات اور سلم بولتے ہیں. تو یہ یہاں سے معراج کا معاملہ شروع ہوتا ہے اب آسمان کی طرف. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے آسمان پہ لے گئے. پہلا آسمان جسے آسمان دنیا کہتے ہیں. لوگ اس آسمان کو دنیا کا آسمان بولتے ہیں، دنیاوی آسمان. حالانکہ یہ دنیاوی آسمان نہیں ہے، یہ ہمارے قریب میں ہے اور دنیا کے قریب کا آسمان ہے، قریبی آسمان ہے. یہ دنون سے مشتق ہے، یعنی ہمارا قریبی آسمان، دنیا کے قریب جو آسمان ہے اسے ہم آسمان دنیا بولتے ہیں. یہاں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام گئے، یہاں کا منظر بھی بڑا عجیب ہے. جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں تو داخلے کے منظر کا بھی یہ بڑا عجیب و غریب منظر ہے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے گیٹ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، فرشتے نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا جبرائیل. کہا ساتھ میں کون ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کیا ان کو آنے کی اجازت ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا ہاں. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول اندر تشریف لے گئے ہیں اور پرتپاک فرشتوں نے استقبال کیا ہے. اور پہلے آسمان پہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات ہوتی ہے
وہ ملاقات جو ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلی ملاقات ہے، یعنی 7 آسمان پہ گئے، 7 پر جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، لیکن آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو پہلی ملاقات ہے پہلے آسمان پر، یہ آدم سے پہلے ملاقات کیوں؟ اس کی وجہ جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی وجہ یہ ہے، بتانا یہ مقصد ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے ہجرت کر کے جنت سے دنیا میں بھیجا، بتانا مقصد یہ تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی ایک وقت آئے گا کہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آگے لے جایا گیا، اور آگے لے جانے کے بعد دوسرے آسمان پر جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں، اور دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی حکمت علماء کرام لکھتے ہیں، ایک حکمت تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بمنزلہ بیٹا ہیں، چونکہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت مریم سے فرمائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بمنزلہ بیٹا ہیں۔ ایک حکمت تو یہ تھی کہ باپ کی ملاقات بیٹے سے ہو رہی، دوسری حکمت یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر خطرہ آئے گا، دجال آئے گا، جب شریعت مطہرہ کو خرد برد کرنے لگے گا، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور اس کا خاتمہ فرمائیں گے۔ تو تیسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی یہ وجہ تھی۔ تیسرے آسمان پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ ملاقات یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی حکمت علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی جس طرح سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہوئے، ایک وقت آیا کہ تمام بھائی دشمنی کرنے کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں پر حکومت کی، اور ان لوگ جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے نیچے آئے اور یوسف علیہ السلام ان پہ قابض ہوئے، چاہتے تو ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ اللہ کو بتانا یہ مقصد تھا کہ میرے حبیب، میرے لاڈلے، میرے پیارے محمد، جب ایک وقت آئے گا کہ مکہ کے لوگ تمہارے اپنے لوگ اور آپ کے سگے آپ کے دشمن بنیں گے اور آپ کو پریشان کریں گے، پریشان کرنے کے پاداش میں آپ کو مدینہ جانا پڑے گا، اور مدینہ سے ایک وقت آئے گا کہ آپ قابض ہو کے فاتح ہو کر کے مکہ آئیں گے، اور یہ آپ کے دشمن آپ کے سامنے للچائی نگاہوں سے کھڑے ہوں گے، تو آپ انہیں معاف کر دینا ہے۔ چنانچہ ایک وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فاتح ہو کر کے آئے ہیں، اور آنے کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو مسجد حرام میں آ جائے گا اس کے لیے بھی معافی کا اعلان ہے۔ پھر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام تو جو ہے بیت اللہ مسجد حرام تو بھر گیا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ حضرت سفیان کے گھر چلے جائیں گے تو ان کو بھی امن ہے، انہیں بھی معاف کر دیا جائے گا۔ پھر بات خبر آئی کہ حضرت سفیان کا بھی گھر بھر گیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے دروازے کو بند کر لیں گے انہیں بھی معافی کا اعلان ہے۔ تو ایک وقت آیا، پھر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آگے لے کر کے چلے ہیں، چوتھے آسمان پہ پہنچے تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ نبی ہیں اور دنیا کے سب سے پہلے وہ انسان ہیں جنہوں نے کتابت کرنی شروع کی۔ پہلے جو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے لوگ لکھنا نہیں جانتے تھے، صرف کلام کرتے تھے، منہ سے گفتگو کرتے تھے، بات کرتے تھے، بولنا جانتے تھے، تقریر جانتے تھے، تحریر سے ناواقف تھے۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت وہ ہے کہ جنہوں نے لکھنے کا
معاملہ سکھایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت یہ تھی کہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت یہ بتائی علماء نے کہ آپ علیہ السلام کو بھی ایک وقت آئے گا کہ آپ کو بھی خطوط لکھنے پڑیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ مقوقس، شاہ ہرقل، ایران کے بادشاہوں کو اور بھی بہت سارے بادشاہوں کو خط لکھا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کو لے کر کے 5ویں آسمان پہ پہنچتے ہیں۔ 5ویں آسمان پر آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ہارون اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک گہرا ربط تھا۔ وہ ربط یہ تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے نسب سے، خاندان سے اور ان کے صلب سے جو ہے ان کی نسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جوزہ محترمہ تھی، حضرت صفیہ۔ حضرت صفیہ یہ حضرت بنی اسرائیل کی تھی، حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بی بی کا واقعہ کہ ایک مرتبہ رو رہی تھی، آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں آخر رو رہی ہو، کیا ہوا؟ کہا لوگ تانا دیتے ہیں کہ تم جو ہے یہودی ہو اور فلاں فلاں طرح کا تانا دیتی ہیں عورتیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے ان کو کیوں نہیں بتایا کہ میں ہارون کی بیٹی ہوں، موسیٰ جو نبی ہے میں ان کی بھتیجی ہوں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں۔ تو یہ خاتون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی اور لاڈلی بیوی ہے۔ ایک موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنی بیوی کو اپنے پاؤں پر بیٹھا کر کے اونٹنی پر بیٹھایا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام اپنی بیویوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے، بے انتہا پیار کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے جو ہے مسلمان بھائیوں کو اور تمام انسانیت کو چاہیے کہ عورتوں کی قدر کرے اور اس کی عزت کرے، عورتوں کا احترام کرے، خصوصاً اپنی بیویوں کا زیادہ احترام کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اپنی بیویوں کے ساتھ بہت ہی محبت، بڑے پیار، بڑے انسیت اور نرم مزاجی کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون سے 5ویں آسمان پہ ملاقات کیا ہے۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ ایک گہرا ربط تھا، گہرا رشتہ تھا حضرت ہارون علیہ السلام سے، چونکہ یہ انہی کے جو ہے صلب سے تھی۔ پھر 6 آسمان پہ آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس لیے ملاقات ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ملک شام میں ہوئی، وہاں کے لوگوں نے پریشان کیا اور جو ہے یہاں سے ہجرت کرنا پڑا۔ پھر قوم عمالقہ سے جو موسیٰ علیہ السلام نے جنگ کیا، اللہ نے فتح دیا، پھر جو ہے شام کے ملک میں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ تو بتانا یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو بھی اپنے ملک سے، اپنے شہر سے نکلنا پڑے گا، پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کو جنگ کرنا پڑے گا اور آپ کو اللہ فتح دے گا اور آپ اپنی جگہ پہ آئیں گے۔ پھر اس کے بعد 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت کیا تھی۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ جو لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھیں گے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اس کو حج اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ چنانچہ ملاقات کی حکمت یہ تھی کہ بتانا یہ مقصد تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو حج نصیب فرمائے گا اور حجۃ الوداع نصیب فرمائے گا اور آپ حجۃ الوداع کریں گے۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ آپ کے جو آخری لاسٹ نبی، جو چہیتے پیارے نبی ہیں، جو ان کو میری اولاد میں پیدا فرما۔ چنانچہ آپ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں۔ پھر
7वें आसमान के बाद जो है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम को लेकर के सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल अब हम यहाँ से आगे नहीं जाएं। मुंतहा इंतहा से बना है कि अब ये इंतहा है, अब हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे वरना हमारे पर जल जाएंगे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से खुद अकेले गए। यहाँ पर एक बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो लोग कहते हैं कि फरिश्ते का मकाम बहुत बड़ा है, नूर का मकाम बड़ा है, फरिश्ते का मकाम बड़ा है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मानते हैं और बशर मानने से गुरेज करते हैं, तो पता ये चला कि नूरियों के जो सरदार हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो भी यहाँ पीछे हट गए, लेकिन अल्लाह के रसूल आगे गए हैं। तो पता चला कि नूरियों के सरदार भी आप अलैहिस्सलाम का मकाम इतना है कि नूरियों से भी आगे जा रहे हैं, और ये नूरियों के सरदार भी और इन जैसे हजारों करोड़ों जो है फरिश्ते आप अलैहिस्सलाम की गुलामी कर रहे हैं। तो पता ये चला कि नूर से भी बड़ा मकाम हमारे नबी का है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम यहाँ रुके हैं, आप आगे बढ़े हैं, और आगे बढ़ने के बाद आप अलैहिस्सलाम शरीफुल अक़लाम गए हैं। शरीफुल अक़लाम क्या है? यहाँ कलमे फेरी जाती है। यहाँ लोगों के कौन आदमी की किस्मत क्या है, कौन मरेगा, कौन जिंदा रहेगा, लोगों के बारे में लिखा जाता है, उनके नामे अमाल को, और उनके बारे में जो यहाँ फैसले होते हैं उसको शरीफुल अक़लाम कहा जाता है। यहाँ का विजिट कराया गया, यहाँ दिखाया गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक फरिश्ते ने आवाज़ दिया है। फिर जब आगे बढ़े हैं तो कहा रुक जाइए। कहा क्या? फिर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आवाज़ आती है। आवाज़ आती है कि आप पर अल्लाह तबारक व तआला सलात पढ़ रहा है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज तो दुनिया में थी और यहाँ पे सलात का माना। तो आवाज़ आई कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी सलामती कर रहा है, आपकी सलामती बोल रहा है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए कि आखिर जो है जो ये आवाज़ जो आई, ये आवाज़ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की आवाज़ है। तो अल्लाह तबारक व तआला का मकसद ये था कि जब आप सिदरतुल मुंतहा से बढ़ेंगे और अकेले जाएंगे, और सिदरतुल मुंतहा से बुर्राक का मामला ख़त्म है, यहाँ से रफ का मामला है। रफ एक कालीन है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उड़ा करके ये कालीन ले गया, तो रफ का मामला है। तो अल्लाह तबारक व तआला का मकसद ये था कि आप अलैहिस्सलाम जब अकेले आएंगे, तो जब हज़रत अबू बकर की आवाज़ आएगी तो दिल को तसल्ली आएगी कि अबू बकर मेरे गार का भी जो है दोस्त है और मेरा हमसफ़र है, मेरा ऐसा करीबी दोस्त है जिसकी आवाज़ सुन करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान मिलेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर की आवाज़ में जो आवाज़ दी गई कि आप फरिश्ते ने आवाज़ दिया कि अल्लाह आप पर सलात पढ़ रहा है, यानी आपके ऊपर सलामती पढ़ रहा है। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम दिखाया गया, जन्नत और जहन्नम के मनाजिर दिखाए गए, और वहाँ के जो दो ज़खियों के ऊपर शराबी, कबाबी, जानी और गुनाहगारों, बेनमाजी, इन गुनाहगारों के जो आज़ाब थे, इन तमाम मनाजिर को अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलाम को अर्श मुअल्ला पर बुला करके जो है 50 वक्त की नमाजें जो है आप अलैहिस्सलाम को 50 वक्त की नमाज दी है। 50 वक्त की नमाज देने के बाद आप अलैहिस्सलाम को वहाँ से रवाना किया। जब आप अलैहिस्सलाम गए हैं अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में, और जब अल्लाह का दीदार हुआ है, तो अल्लाह का दीदार होने के बाद जो है आप अलैहिस्सलाम ने जो तोहफा पेश किया, जैसे हम और आप कहीं जाते हैं तो कहीं जाने के बाद किसी के यहाँ जाते हैं तो उसे आप हादिया तोहफा लेके जाते, आप अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह को तोहफा दिया है वो तोहफा दिया अत्तहियातु लिल्लाहि व सलवात, के बदनी इबादतें, कौली इबादतें, फ़ेली इबादतें सब आपके लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलामु अलैना, कि हम पर ही सलामती, हमारे जो उम्मती छोड़ के आए हैं अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम के ऊपर आप सलामती अता फरमाइए और तमाम को आप सलामती दीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है
آپ علیہ السلام کو جو ہے 50 وقت کی نماز عطا فرمائی. 50 وقت کی نماز عطا فرمانے کے بعد جو ہے آپ علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوئے ہیں, اور رخصت ہونے کے بعد جب آئے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 7ویں آسمان پہ ملاقات ہوئی ہے. 7ویں آسمان پہ ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے 6ٹھے آسمان پہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ملا؟ کہا کہ 50 وقت کی نماز ملی. تو کہا آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھے گی, آپ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اور نماز کی تخفیف کرائیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کیوں نہیں کہی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کیوں کی؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بمنزل آپ علیہ السلام کے والد ہے اور موسیٰ بھائی ہے, تو بھائی سے اپنا تجربہ شیئر کرتا ہے, اور والد جو ہوتے ہیں ان سے ادب و احترام کا معاملہ رہتا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تجربہ شیئر کیا اور اپنا معاملہ بتایا کہ جو ہے نماز کی تخفیف کرائیں. پھر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں, نماز کی تخفیف کرائی ہے. جب گئے ہیں تو نماز کی تخفیف 50 وقت کی نماز تھی, تو پھر گئے ہیں تو کم ہوتے 5 وقت کی نماز پڑھی. 9 مرتبہ گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, 9 5 45, تو 45 نماز کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تخفیف کرائی ہے. 9 مرتبہ گئے ہیں, اور 1 مرتبہ پہلے گئے تھے, تو 10 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے یہ ایسا کیوں کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کیوں بھیجا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوہ طور پر گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, دعا کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی, کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں تو نہیں دیکھ سکتا ہوں, اور جو اللہ کو ڈائریکٹ دیکھ کے آ رہا کیوں نہ کہ میں ان کو بھیجوں اور یہ دیکھ کے آیا اور میں ان کو دیکھتا رہوں. تو اس وجہ سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی مرتبہ بھیجا. پھر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے ہیں. پھر مسجد اقصی تشریف لائے. مسجد اقصی میں دوبارہ انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی ہے. امامت فرمانے کے بعد جو پہلے جو نماز پڑھائی ہے وہ صلاۃ استقبالیہ, اور واپسی میں جو ہے اسے الوداعیہ کہتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو تشریف لائے ہیں تو تشریف لائے ہیں جو ہے حضرت سیدہ فاختہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے. ان کے یہاں ام ہانی, ان کے یہاں جب تشریف لائے ہیں تو واقعہ بتایا. واقعہ بتانے کے بعد حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول, آپ یہ کسی کو نہ بتائیں, کیونکہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے, کہیں گے یہ کیسا آدمی ہے کہ راتوں رات کی بات بول رہا ہے کہ گئے ہیں مسجد اقصی, گئے فلاں جگہ گئے اور 7 آسمان پہ گئے, اللہ کا دیدار کیا, پھر آ گئے, مذاق اڑائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو میرا مذہب غار میں چھپنے والا ہے نہ مزار میں چھپنے والا ہے, اللہ اعلان بتائیں گے. تو پھر بتایا, اور جب ابو جہل کو یہ بات معلوم ہوئی, جب ابو جہل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ابو جہل فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا اور گھر کو کھٹکھٹایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو پوچھا کہ کیا ابو بکر کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام گیا, مسجد اقصی گیا, 7 آسمان پہ گیا, واپس آ گیا, ایسا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے جو ابو جہل کا چہرہ پڑھ لیا, کہا کہ یہ کون بولا ہے, کون بولا, بولنے والا کون ہے؟ تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا جب انہوں نے کہا تو بالکل سچ کہا, بالکل حق کہا, یہ بالکل غلط نہیں بول سکتے. تو اس کی دلیل فرمایا گیا کہ اس کی دلیل بھی کچھ ہوگی. تو حضرت ابو بکر نے سوچا ہوگا کہ جب منٹوں سیکنڈوں میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر لے کر کے, وحی لے کر کے آ سکتے ہیں, تو کیا سیکنڈوں میں آپ علیہ السلام کو لے کر کے نہیں جا سکتے؟ بالکل جا سکتے ہیں. اس لیے تصدیق کی مہر لگا دی. تو بد نصیب ہے ابو جہل
کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے بھی نہیں مانا، اور خوش نصیب ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ابو جہل کو سے سنا اور اس پر یقین کیا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت پڑی اللہ کو کہ عرش معلیٰ پر بلا کر کے دیدار کیا، ملاقات کیا، وہاں بلایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور مسلم عقیدہ ہے، اور اس پر یہ ہمارا عقیدہ ہونا بھی چاہیے اور یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اور اب ملاقاتی کی حیثیت دیکھی جاتی کہ جس کی حیثیت جیسی ہے اس سے اللہ ویسی ملاقات کرتا ہے۔ اگر ہماری حیثیت ایک عام نمازی کی ہے تو ہماری ملاقات اللہ سے مسجد میں ہوگی، اگر ہماری ملاقات حاجی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد حرام میں حج کے موقع سے مسجد حرام میں ہم سے ملاقات کرائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر جو ہے مقام جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام والی ہے تو کوہ طور پر ملاقات کرے گا، اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا مقام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر بھی عرش معلیٰ پہ ملاقات کرتا ہے۔ تو یہ معراج کا واقعہ ہے، یہ معراج کا واقعہ چند جو ہے ہمیں عبرت دے رہا ہے، چند سبق دے رہے ہیں کہ ہمارے پریشانی آئے تو اچھی جگہ سفر کرنا، اور جو ہے ہر حال میں بھی ہمیں گناہ سے بچنا ہے، گناہ سے اجتناب کرنا ہے، اور ہر حال میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آسمان پہ جو تحفہ ملا ہے نماز کا، ہر حال میں اس کی ادائیگی کرنی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں یہ بڑا معجزہ ہے، اس پہ یقین کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔